تمہارے لیے یہ اتنا اہم کیوں تھا؟ وہ بولا۔ کیونکہ احرام چاروں طرف سے صحرا میں گھرے ہوئے ہیں، کیمیاگر بولا۔ لیکن اب وہ احراموں کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا دل کل رات سے یہ سوچ کر بوجھل ہو رہا تھا کہ خزانے کی تلاش میں جانے کے لیے اسے فاطمہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ میں تمہیں صحرا کے بارے میں بہت کچھ سکھاؤں گا، کیمیاگر بولا، لیکن میں نخلستان چھوڑنا نہیں چاہتا۔ مجھے میری محبت فاطمہ مل گئی ہے اور یہی میرا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ فاطمہ صحرا کی بیٹی ہے اور اسے پتہ ہے کہ آدمی کو صحرا میں جانا ہی ہوتا ہے تاکہ لوٹ کر واپس آ سکے۔ وہ اپنا خزانہ تمہاری شکل میں ویسے بھی حاصل کر چکی ہے اور اب وہ چاہتی ہے کہ تم بھی اپنا خواب پورا کرو۔ اچھا، تو اگر میں رک گیا تو کیا ہوگا؟ اس نے کیمیاگر سے سوال کیا۔ میں بتاتا ہوں کہ کیا ہوگا، کیمیاگر بولا۔ تم نخلستان کے سردار کی مشیر بن جاؤ گے، تمہارے پاس بھیڑیں اور اونٹ خریدنے کے لیے کافی پیسے جمع ہو جائیں گے، فاطمہ سے تمہاری شادی ہو جائے گی اور تم دونوں 1 سال تک بہت ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارو گے۔ تم صحرا کو سمجھنا سیکھ لو گے اور اس نخلستان کے ہر درخت کو جان لو گے۔ تم دنیا کو اور اچھی طرح سمجھنا سیکھ لو گے۔ قدرت کے اشاروں اور شگونوں کو پڑھنے میں تمہاری گرفت مزید مضبوط ہو جائے گی، کیونکہ صحرا ایک بہت بہترین استاد ہے۔ جب دوسرا سال شروع ہوگا تو تمہیں پھر سے ایسے اشارے ملیں گے کہ تمہیں اپنا خزانہ یاد آنے لگے گا اور یہ اشارے مسلسل تمہیں دکھائی دیتے رہیں گے۔ تم اپنی صلاحیتیں اور ذہانت نخلستان کے لوگوں کی بھلائی کے لیے وقف کر دو گے۔ نخلستان کا سردار تم سے بہت خوش ہو جائے گا اور تمہارے اونٹ مزید تمہارے مال میں اضافے کا باعث بنیں گے۔ تیسرا سال شروع ہوتے ہی قدرت اپنے اشاروں میں مزید تیزی لے آئے گی اور تم بے چین ہو کر راتوں کو اٹھ کر ٹہلا کرو گے۔ اس بے چینی کا اثر فاطمہ پہ پڑے گا اور وہ اداس رہنے لگے گی، کیونکہ وہ سمجھے گی کہ اس کی وجہ سے تم خزانے کی تلاش میں نہیں گئے، لیکن تمہاری محبت اس سے کم نہ ہوگی اور تمہیں یاد آئے گا کہ اس نے تمہیں کبھی بھی اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل کرنے سے نہیں روکا تھا۔ وہ صحرا کی عورت کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتی اور ہمیشہ اپنے ساتھی کا انتظار کرتی ہے، اور پھر تم سوچو گے کہ تم نے وہ کام کیوں نہ کیا، کیونکہ تم نے اپنے آپ کو نہیں آزمایا اور تم نے اپنی محبت پر بھروسہ نہیں کیا، کیونکہ یہ تمہارا اپنا خوف تھا جس نے تمہیں صحرا میں جانے سے روکے رکھا۔ یہ تمہارا اپنا وہم تھا کہ کیا پتہ تم کبھی واپس اس نخلستان میں آ پاؤ گے بھی یا نہیں، اور پھر قدرت کے اشارے تمہیں بتائیں گے کہ تمہارا خزانہ ہمیشہ کے لیے زمین کی گہرائیوں میں غائب ہو چکا ہے۔ اور پھر چوتھے سال قدرت تمہیں اشارے دکھانا بند کر دے گی، کیونکہ تم ان اشاروں کو سننا چھوڑ چکے ہوگے۔ نخلستان کا سردار بھی یہ بات محسوس کر لے گا اور تمہیں مشیر کی کرسی سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، لیکن جب تک تم ایک دولت مند تاجر بن چکے ہوگے جس کے پاس سینکڑوں اونٹ اور بے تحاشا سامان تجارت ہوگا، لیکن ساتھ میں ایک نہ ختم ہونے والا پچھتاوا بھی کہ تم نے اپنی تقدیر کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی اور اپنے خوابوں کی تعبیر تلاش کرنے نہیں گئے، اور اب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ یہ جان لو گے کہ سچا پیار انسان کو کبھی خوابوں کی تعبیر پانے سے نہیں روکتا۔ اگر وہ کبھی انسان کو اس کے خوابوں کی تلاش میں پانے سے روکے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیار سچا نہیں تھا۔ کیمیاگر نے سانپ کے گرد کھینچے ہوئے دائرے کو مٹا دیا اور وہ رینگتا ہوا پتھروں میں غائب ہو گیا۔ اسے شیشے کا تاجر یاد آ گیا جو اپنی ساری زندگی مکہ جانے کی آرزو کرتا رہا۔ وہ دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور اب وہ کیمیاداں کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جب وہ نخلستان کے قریب پہنچے تو ہوا کی مدد سے نخلستان کی مدھم آوازیں ان تک پہنچ رہی تھیں اور وہ ان کی آوازوں میں فاطمہ کی آواز بھی محسوس کر رہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں، وہ کیمیاگر سے بولا، اور اس کا دل ایک بوجھ سے آزاد ہو گیا۔ ہم کل سورج نکلنے سے پہلے چل دیں گے، کیمیادان نے مختصر جواب دیا۔ وہ رات اس نے بڑی بے چینی میں گزاری۔ سورج نکلنے سے 2 گھنٹے پہلے اس نے اپنے خیمے میں سوئے ایک بچے کو اٹھایا اور اس کو لے کر فاطمہ کے خیمے کی طرف چلا۔ وہاں پہنچ کر اس نے بچے سے کہا کہ خیمے میں جا کر فاطمہ کو بلا لاؤ۔ وہ بچہ فاطمہ کو بلا لایا۔ اس نے بچے کو 2 سونے کی اشرفیاں دی اور اس کو رخصت کر دیا۔ فاطمہ خیمے سے نکل کر اس کے پاس آئی اور وہ دونوں کھجوروں کے جھنڈ کے پاس چلے گئے۔ اسے پتا تھا کہ یہ بات قبائلی رواج کے خلاف ہے، لیکن اب ان چیزوں کی اس کی نظر میں کوئی خاص اہمیت نہیں تھی۔ میں جا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں یہ بات بتا کر پتا ہو کہ میں ضرور واپس آؤں گا۔ مجھے تم سے بے پناہ محبت ہے، آگے کچھ نہ کہو، فاطمہ نے اسے روکا۔ کسی کو چاہا جاتا ہے تو بس چاہا جاتا ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ وہ دوبارہ بولنا شروع ہوا۔ مجھے ایک خواب آیا تھا اور پھر میں ایک بادشاہ سے ملا۔ میں نے شیشے کے برتن بیچے اور یہ صحرا عبور کیا، اور کیونکہ قبائلیوں کی جنگ شروع ہو گئی تو میں اس کنویں تک آیا تاکہ انگریز کے لیے کیمیاگر کو تلاش کر سکوں۔ مجھے تم سے محبت ہے کیونکہ پوری کائنات نے یہ سب چکر چلایا تاکہ میں تم سے مل سکوں۔ میں ضرور واپس آؤں گا اور میں ہمیشہ تمہارا انتظار کروں گی۔ وہ دونوں مزید کچھ نہ بولے اور اس نے فاطمہ کو اس کے خیمے تک چھوڑ دیا۔ فاطمہ کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ تم رو رہی ہو؟ میں صحرا کی عورت ہوں، اور اپنا منہ دوسری طرف کرتے ہوئے بولی، لیکن آخر ہوں تو ایک عورت۔ فاطمہ اپنے خیمے میں واپس چلی گئی۔ جب دن نکلا تو وہ ہمیشہ کی طرح اپنے خیمے سے باہر کام کاج نمٹانے کے لیے آئی جو وہ سالوں سے کرتی آئی تھی، لیکن ہر چیز بدل چکی تھی۔
وہ اب نخلستان میں موجود نہیں تھا اور نخلستان اب کبھی بھی پہلے جیسا نہیں ہو سکتا تھا۔ نخلستان کی تمام رونقیں، قافلوں کا آنا جانا، کنویں، درخت سب بے معنی ہو چکے تھے۔ نخلستان اب اس کے لیے بالکل ویران ہو چکا تھا۔ آج کے بعد صحرا اس کے لیے نخلستان سے زیادہ اہم ہو گیا تھا۔ اب وہ روز صحرا کو تکنے والی تھی اور قیافے لگانے والی تھی کہ اب وہ کہاں ہوگا، کس ستارے کو دیکھتے ہوئے اپنی سمت بنا رہا ہوگا۔ اس کے بارے میں نہ سوچو جو تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، کیمیا گر نے اس سے کہا۔ وہ دونوں صحرا میں چلے جا رہے تھے۔ ہر چیز دنیا کی روح میں لکھی ہوئی ہے اور وہ وہاں تاحیات رہنے والی ہے۔ انسان گھر چھوڑنے سے زیادہ گھر واپس آنے کے بارے میں سوچتا ہے۔ اس نے کیمیا گر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، وہ جو چیزیں چھوڑ آیا تھا اس کو بھلانا اتنا آسان بھی نہ تھا۔ صحرا کی لامحدود وسعت اور یکسانیت نے اس کی یادوں کے دریچے روشن کر دیے۔ وہ اب بھی کھجوروں کے جھنڈ، کنویں پہ بیٹھے لوگ اور نخلستان کی چہل پہل کو اپنے قریب محسوس کرتا تھا۔ کبھی وہ انگریز کو تجربات کرتے ہوئے دیکھتا تو کبھی شتربان کو، جو اپنے آپ کو ایک استاد نہ سمجھتے ہوئے بھی ایک بہت بڑا استاد تھا۔ وہ کیمیا گر کے بارے میں بھی سوچتا جاتا، جس نے شاید اپنی زندگی میں کبھی کسی سے پیار نہیں کیا تھا۔ کیمیا گر آگے آگے چل رہا تھا۔ اس کے کندھے پر ایک عقاب بیٹھا تھا۔ وہ پرندہ صحرا کی زبان بہت اچھی طرح سمجھتا تھا اور جب بھی وہ کہیں رکتے وہ فوراً شکار کی تلاش میں پرواز کر لیتا۔ پہلے دن وہ ایک خرگوش کے ساتھ واپس آیا اور پھر اگلے دن 2 پرندے شکار کر لایا۔ رات کو وہ اپنے بستر کو جس طرح ترتیب دیتے کہ آگ دور سے نظر نہ آئے۔ صحرا کی راتیں ٹھنڈی ہوتی اور دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اندھیرا بھی تیز اور گہرا ہوتا جا رہا تھا کیونکہ چاند ڈھلنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ تقریباً 1 ہفتے تک چلتے رہے۔ وہ آپس میں صرف ضرورت کے وقت ہی بات کرتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ قبائلی جنگ اب بس بہت ہی قریب رہ گئی ہے۔ صحرا کی ہوا میں خون کی بو بسی ہوئی تھی۔ 7ویں دن کیمیا گر نے وقت سے پہلے ہی خیمہ لگانے کا اعلان کر دیا۔ عقاب شکار کی تلاش میں روانہ ہو چکا تھا۔ کیمیا گر پانی کی چھاگل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا کہ تمہارا سفر تقریباً ختم ہونے والا ہے۔ میں تمہیں اپنے خوابوں کی تعبیر کی تلاش میں نکلنے پر مبارکباد دیتا ہوں اور تم نے مجھے راستے میں کچھ نہیں بتایا۔ میرا خیال تھا کہ تم مجھے اپنے علم میں سے کچھ نہ کچھ سکھاؤ گے۔ کچھ عرصے پہلے میں ایک آدمی کے ساتھ صحرا میں تھا جس کے پاس کیمیا گری کی سینکڑوں کتابیں تھیں، لیکن میں نے ان کتابوں کو پڑھ کر بھی کچھ نہ سیکھا۔ کیمیا گر نے اس کی بات غور سے سنی اور بولا، کچھ نیا سیکھنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے عمل۔ علم کی کشتی انسان کو ڈبو دیتی ہے لیکن عمل انسان کو پار لگا دیتا ہے۔ ہر وہ چیز جو تم سیکھنا چاہتے ہو سفر کر کے سیکھ سکتے ہو اور یہ سفر تمہیں سب کچھ سکھا دے گا سوائے ایک چیز کے۔ وہ کیمیا گر کی بات سن کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن کیمیا گر دور آسمان میں اپنے عقاب کو تلاش کر رہا تھا۔ وہ کیمیا گر سے بولا، تمہیں کیمیا داں کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہی میں ہوں۔ تو پھر دوسرے لوگ جو ساری زندگی کیمیا گر بننے کی کوشش کرتے ہیں کیوں پارس پتھر اور آب حیات تک نہیں پہنچ پاتے؟ وہ صرف سونے کی تلاش میں رہتے ہیں اور صرف اپنی تقدیر کے خزانے کو پا لینا چاہتے ہیں، اپنے خوابوں کے خزانے کو، جبکہ کیمیا گر بننے کا اصل مقصد خوابوں کی تعبیر کے اندر رہنے کا اور تقدیر میں جینے کا نام ہے۔ تو پھر ایسا کیا ہے جو مجھے جاننا چاہیے؟ وہ کیمیا گر سے بولا۔ لیکن کیمیا گر ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور آخرکار عقاب شکار کے ساتھ آتا نظر آیا۔ انہوں نے ایک گہرا گڑھا کھود کر آگ جلائی تاکہ دور سے آگ نظر نہ آئے۔ میں نے یہ کیمیا گری اپنے دادا سے سیکھی۔ کیمیا گر کھانا بناتے ہوئے بولا، میرے دادا نے یہ عمل اپنے باپ سے اور پھر انہوں نے اپنے باپ دادا سے، اور یہ علم ہمارے خاندان میں سینہ بہ سینہ منتقل ہوتا آ رہا ہے جب سے یہ دنیا وجود میں آئی اور انسان نے علم حاصل کرنا سیکھا۔ ان وقتوں میں یہ علم زمرد کے کتبوں پر لکھا ہوتا تھا۔ ان کتبوں پر کیا لکھا ہوتا تھا؟ وہ بولا۔ کیمیا گر نے ریت پر کچھ بنانا شروع کیا اور تقریباً 5 منٹ میں ایک شکل بنائی۔ یہ لکھا تھا ان کتبوں پر۔ کیمیا گر نے کام مکمل کرنے کے بعد کہا۔ وہ جھک کر کیمیا گر کی بنائی ہوئی اشکال کو پڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ تو اشاروں میں کوئی نامعلوم تحریر معلوم ہوتی ہے۔ ایسی ہی کچھ لکھائی میں نے انگریز کی کتابوں میں بھی دیکھی تھی۔ وہ کچھ خاص متاثر نہیں لگ رہا تھا۔ نہیں، یہ لکھائی ان 2 عقابوں کی لڑائی جیسی ہے۔ اس کو صرف دلیل کے ذریعے سمجھنا ہی ممکن ہے۔ زمرد کے کتبے پر لکھی تحریر سیدھے دنیا کی روح کے قلب میں لے جاتی ہے۔ نیک لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دنیا صرف ایک عکس ہے، ایک نقل ہے اس جنت کی جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ دنیا اس بات کی ضمانت کے طور پر موجود ہے کہ ایک اور دنیا ہے جو ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ خدا نے یہ دنیا اس لیے بنائی انسان اس کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرے، اس کے کرم نوازیوں سے لطف اندوز ہو سکے، اور یہی میرا مقصد تھا جب میں نے تم سے کہا تھا کہ علم سے بہتر چیز عمل ہے۔ کیا میں زمرد پہ لکھی ہوئی تحریر کو سمجھ سکتا ہوں؟ شاید،
اگر تم کیمیا گری کی تجربہ گاہ میں ہوتے تو یہی اصل اور بہترین وقت تھا، لیکن تم اس وقت ایک صحرا کے بیچ میں ہو۔ بہتر یہی ہے کہ تم صحرا کے ماحول میں ڈوب جاؤ۔ صحرا تمہیں بتائے گا کہ یہ دنیا کیا چیز ہے۔ صحرا ہی کیا، دنیا کی تمام چیزوں میں یہ خاصیت ہے کہ وہ تمہیں بتاتی ہیں کہ یہ کائنات کیا چیز ہے۔ اور پورا صحرا ہی کیا، تمہیں تو صرف ایک ذرے میں بنانے والے کی حیرت انگیز کیمیا گری نظر آ جائے گی۔ صحرا میں کیسے ڈوبا جاتا ہے، وہ کیمیا گر سے بولا۔ اپنے دل کی سنو، یہ دل ہی ہے جو تمام چیزیں جانتا ہے، کیونکہ یہ دل دنیا کی روح سے نکل کر آیا ہے اور ایک نہ ایک دن اس کو واپس لوٹ جانا ہے۔ وہ خاموشی سے مزید 2 دن تک صحرا میں چلتے رہے۔ کیمیا گر اب کافی چوکنا ہو کر چل رہا تھا، کیونکہ وہ اس جگہ سے زیادہ دور نہیں تھے جہاں سب سے خطرناک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے اور اس کا دھیان صرف اپنے دل کی آواز سننے پر تھا۔ یہ کوئی آسان کام نہ تھا۔ شروع میں اس کا دل ہمیشہ ایسے کوئی نہ کوئی کہانیاں سناتا رہتا تھا، پھر وہ اداس رہنے لگا، اتنا اداس اور غمگین کہ جب وہ سورج کو طلوع ہوتے دیکھتا اس کو اپنے آنسو چھپانے پڑتے۔ اس کا دل ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہتا رہتا، جب وہ دونوں بالکل خاموش بیٹھے آسمان کو دیکھتے رہتے۔ ایک رات وہ دونوں لیٹے آسمان کو دیکھ رہے تھے جب اس نے کیمیا گر سے پوچھا، ہمیں اپنے دل کی باتیں کیوں سننی چاہیے؟ کیونکہ جہاں تمہارا دل ہوگا وہیں تم اپنا خزانہ پا سکو گے۔ لیکن میرے دل میں وحشتوں کے انبار لگے ہیں۔ وہ خواب دکھاتا ہے، وہ جذباتی ہو جاتا ہے اور صحرا کی ایک لڑکی پر فدا ہو جاتا ہے۔ وہ مجھ سے عجیب فرمائشیں کرتا ہے، وہ راتوں کو مجھے سونے نہیں دیتا۔ کیمیا گر کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دل مکمل طور پر زندہ ہے اور ابھی مرا نہیں۔ دل کی باتیں سنتے رہو کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اگلے 3 دن ان کا سامنا کئی مسلح قبائلیوں سے ہوا اور دور کئی چھوٹے چھوٹے قبائلی دستے آتے جاتے نظر آئے۔ اس کا دل انہیں دیکھ کر خوف سے بھر جاتا۔ اس کا دل اسے طرح طرح کے وسوسوں سے ڈراتا کہ کس طرح لوگ خزانوں کی تلاش میں نکلے اور کبھی واپس نہ آئے، اور شاید وہ اسی صحرا میں ختم ہو جائے گا۔ لیکن پھر وہ اپنے دل کو سمجھاتا کہ میں اپنا پیار بھی پالوں گا اور اپنا خزانہ بھی۔ میرا دل غدار ہے۔ ایک رات وہ کیمیا گر سے بولا، وہ نہیں چاہتا کہ میں آگے بڑھوں۔ میں جانتا ہوں، کیمیا گر بولا، یہ تو ایک قدرتی امر ہے۔ اپنے خوابوں کی تعبیر پانے کے چکر میں یہ بھی ممکن ہے کہ تم ہر وہ چیز ہار جاؤ جو تم نے اب تک حاصل کی ہے۔ تو پھر میں کیوں اس غدار کی باتیں سنوں؟ وہ جذباتی ہو کر بولا، کیونکہ تم ایک زندہ دل کو کبھی خاموش نہیں کروا سکتے۔ حتیٰ کہ اگر تم یہ کوشش بھی کرو اور اس کی طرف دھیان نہ بھی دو تو بھی وہ مسلسل کچھ نہ کچھ بتاتا رہے گا۔ تمہارا مطلب ہے مجھے ہر حال میں اس کی باتیں سننی چاہیے؟ اگر تم اپنے دل کو سمجھ لو تو یہ تم سے کبھی بھی غداری نہیں کرے گا، کیونکہ تم اس کو اچھی طرح جان چکے ہوگے اور سمجھ چکے ہوگے اس سے تمہیں کس طرح نمٹنا ہے۔ تم اپنے دل کی باتوں سے کبھی فرار نہ حاصل کر پاؤ گے، تو بہتر یہی ہے کہ ان کی باتوں کو سننا شروع کر دو۔ اس نے اپنے دل کی باتوں کو زیادہ گہرائی سے سمجھنا شروع کر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی ترکیبیں اور طریقے سمجھتا جا رہا تھا کہ وہ کس طرح وسوسے ڈالتا ہے، اور اب اس نے ان باتوں سے ڈرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس کا ڈر اب ختم ہو چکا تھا۔ وہ واپس جانے کی خواہشیں بھی اب باقی نہ رہی تھیں، کیونکہ ایک دوپہر اس کے دل نے اسے بتایا کہ وہ خوش ہے، اور ہاں، میں اکثر شکایتیں اور وسوسے پیدا کرتا ہوں کیونکہ میں ایک انسان کا دل ہوں، اور انسان کا دل ایسے ہی کام کرتا ہے۔ لوگ اپنے خوابوں کا پیچھا کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس چیز کے قابل نہیں جس کا انہوں نے خواب دیکھا ہے، اور وہ اس چیز کو کبھی پا نہیں سکیں گے۔ ان لوگوں کے دل اس بات سے ہی گھبرا جاتے ہیں کہ ان کے چاہنے والے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ میرا دل اس لیے ڈرتا ہے کہ میں مشکل میں نہ پڑ جاؤں، ایک دن اس نے کیمیا گر سے کہا۔ وہ دونوں اندھیری رات میں بیٹھے آسمان کو تک رہے تھے۔ اپنے دل کو بتاؤ کہ پریشانیوں کا ڈر بذات خود پریشانی سے زیادہ خطرناک ہے، اور دنیا کا کوئی دل خوابوں کی تعبیر پانے کی تلاش میں پریشانی نہیں اٹھاتا، کیونکہ خوابوں کی تلاش میں اٹھایا ہوا ہر قدم انسان کو خدا اور تقدیر کے روبرو کرتا جاتا ہے۔ تعبیر کی تلاش کا ہر لمحہ خدا سے ملاقات کرواتا ہے، اس نے اپنے دل کو سمجھایا۔ جب میں اپنے خزانے کی تلاش میں سرگردہ ہوں تو ہر دن ایک روشن اور شاندار ہوتا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے دن کا ہر گھنٹہ میرے خواب کا ایک حصہ ہے، اور میں دن بدن اس کی تعبیر کے قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ میں نے راستے میں اور اپنے اس سفر میں وہ چیزیں دیکھی ہیں جو میں کبھی نہ دیکھ پاتا اگر میرے اندر اتنی ہمت نہ ہوتی کہ میں اپنے خوابوں کی تعبیر کی تلاش میں اپنا گھر بار نہ چھوڑتا اور ان چیزوں کی تلاش میں نکلتا جو ایک معمولی چرواہے کے لیے ناممکن ہے۔ اس کا دل یہ تمام باتیں سننے کے بعد کافی دیر خاموش رہا۔ اس رات وہ انتہائی پرسکون اور گہری نیند سویا، اور جب وہ اگلی صبح بیدار ہوا تو اس کے دل میں ایک تبدیلی آ چکی تھی۔
اب وہ اسے وہ باتیں بتا رہا تھا جو دنیا کی روح کے متعلق تھیں اور کائنات کے رازوں میں سے تھیں۔ اس کے دل نے اسے بتایا کہ وہ تمام لوگ جو خوش رہتے ہیں خدا ان کے ساتھ رہتا ہے، اور خوشی تو صحرا کی ریت کے ذرے میں بھی مل جاتی ہے، جیسا کہ کیمیا گر نے کہا تھا، کیونکہ ریت کا ذرہ وہ لمحہ قید کر لیتا ہے جس میں یہ کائنات وجود میں آئی۔ دنیا میں ہر انسان کی قسمت میں ایک خزانہ ہے جو اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کے دل نے کہا کہ لوگوں کے دل ان کے خزانوں کے بارے میں بہت کم بات کرتے ہیں، کیونکہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی آرام دہ زندگیاں چھوڑ کر اپنے حصے کے خزانے کی تلاش میں نکلیں۔ دل ان سے ان کے بچپن میں بات کرتے ہیں، اور پھر جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں زندگی اپنے معمول پر گزرنے لگتی ہے اور ان کے دل ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ بدقسمتی سے بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو وہ راستہ اختیار کرتے ہیں جو قدرت نے ان کے لیے ان کے خوابوں کی تعبیر کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگ دنیا کو ایک خطرناک جگہ کے طور پر دیکھتے ہیں، اور کیونکہ وہ دنیا کو اس نظر سے دیکھتے ہیں تو دنیا بھی انہیں ویسا ہی بدلہ دیتی ہے اور خطرناک ہی بن کر دکھاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے دل ان سے بہت کم اور آہستگی سے بات کرتے ہیں، لیکن بات کرنا چھوڑتے نہیں ہیں۔ ان کے دلوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگ اپنے دلوں کی بات پر زیادہ دھیان نہ دیں، کیونکہ اگر وہ اپنے دل کی باتوں پر دھیان دینا شروع ہو گئے تو وہ دنیا اور دل کے درمیان پھنس کر پریشان ہو جائیں گے۔ لوگوں کے دل ان کو اپنے خوابوں کی تعبیر کی تلاش میں جانے کے لیے کیوں تیار نہیں کرتے؟ ایک دن اس نے کیمیا گر سے پوچھا، کیونکہ اگر ایک دل نے ایسا کیا اور انسان نے اس پر عمل نہ کیا تو دل کو شدید دھچکا پہنچتا ہے اور وہ اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتا۔ اب وہ اپنے دل کو مکمل طور پر سمجھ چکا تھا۔ اس نے اپنے دل سے کہا کہ مجھ سے بات کرنا کبھی نہ چھوڑنا، اور جب کبھی میں اپنی منزل سے دور ہونے لگوں مجھے ضرور خبردار کرنا۔ اور اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ جب کبھی بھی اس کا دل اسے خبردار کرے گا وہ اس کی بات ضرور دھیان سے سنے گا۔ اس رات اس نے یہ ساری باتیں کیمیا گر کو بتائیں، اور کیمیا گر سمجھ گیا کہ اس لڑکے کا دل دنیا کی روح کے ساتھ دھڑکنا شروع ہو چکا ہے۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کیمیا گر سے پوچھا۔ تم اہراموں کی طرف بڑھتے رہو اور قدرت کے اشاروں اور اپنے دل کی آوازوں پر غور کرتے رہو، کیونکہ تمہارا دل ہی تمہیں تمہارے خزانے تک لے کر جائے گا۔ کوئی اور خاص بات جو مجھے سمجھنی چاہیے؟ نہیں، کیمیا گر بولا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب کبھی بھی کسی خواب کی تعبیر مکمل ہونے لگتی ہے دنیا کی روح ہر اس چیز کا امتحان لیتی ہے جو ایک انسان نے اپنے خوابوں کی تعبیر کی تلاش میں سیکھی ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کی روح کوئی منفی چیز ہے اور انسان کو آخر وقت میں نا امید کرتی ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب تم اپنے خوابوں کی تعبیر پانے کے قابل ہو جاؤ تو ساتھ ساتھ تم ان چیزوں کو بھی مکمل طور پر سیکھ لو جو ان خوابوں کی تعبیر کو پانے کے لیے تم نے راستے میں سیکھی ہیں۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اکثر لوگ ہار جاتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جس کو ہم صحرا کی زبان میں کہتے ہیں کہ ایک انسان پیاس کی شدت سے اس وقت جان کی بازی ہار گیا جب دور اسے صحرا میں نخلستان کی جھلک نظر آنے لگی۔ دنیا کی ہر تلاش شروعاتی قسمت سے شروع ہوتی ہے اور اس کا انجام فاتح کو ہر طرح سے آزمانے کے بعد ہوتا ہے۔ اسے اپنے وطن اندلس کی وہ کہاوت یاد آ گئی کہ رات سب سے زیادہ گہری دن نکلنے سے چند لمحوں پہلے ہوتی ہے۔ اگلے دن خطرے کے آثار بہت واضح ہو گئے۔ 3 مسلح قبائلی ان کی طرف آئے اور پوچھا کہ وہ دونوں یہاں کیا کر رہے ہیں۔ میں اپنے عقابوں سے شکار کرنے آیا ہوں، کیمیا گر بولا۔ ہمیں تو تم لوگوں کی تلاشی لینی ہے تاکہ جان سکیں کہ آیا تم مسلح تو نہیں ہو، ایک قبائلی بولا۔ کیمیا گر آہستگی سے گھوڑے سے اترا، وہ بھی اس کو دیکھ کر گھوڑے سے اتر گیا۔ تمہارے پاس یہ اشرفیاں اور اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ ایک قبائلی نے لڑکے کے تھیلے میں جھانکتے ہوئے کہا۔ مجھے اہراموں تک جانے کے لیے ان کی ضرورت ہے۔ دوسرا قبائلی جو کیمیا گر کے سامان کی تلاشی لے رہا تھا، اس نے کیمیا گر کے تھیلے سے شیشے کی سرائیاں جن میں کچھ محلول بھرا ہوا تھا اور ایک شیشے کا انڈا جو زرد رنگ کا تھا اور مرغی کے انڈے سے کچھ بڑا تھا نکال کر پوچھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ پارس پتھر ہے اور اس سراہی میں آب حیات بھرا ہے۔ جو کوئی بھی اس محلول کو پیے گا وہ کبھی بھی بیمار نہیں پڑے گا، اور کوئی بھی دھات اس انڈے سے رگڑنے کے بعد سونے کی ہو جائے گی۔ وہ قبائلی یہ باتیں سن کر زور زور سے ہنسنے لگا، اور ان کے ساتھ ساتھ کیمیا گر بھی ہنسنے لگا۔ ان قبائلیوں نے ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ کیا تم دیوانے ہو؟ اس نے تھوڑا آگے جا کر کیمیا گر سے پوچھا۔ تم نے یہ کیوں بتایا انہیں؟ تمہیں زندگی کا سب سے آسان سبق دینے کے لیے، کیمیا گر بولا، اور وہ سبق یہ ہے کہ جب تمہیں دنیا کا بہترین خزانہ مل جائے اور تم دنیا کو اس کے بارے میں بتانے کی کوشش کرو تو دنیا کا کوئی بھی انسان تم پر اعتبار نہیں کرے گا۔ وہ صحرا میں چلتے چلے گئے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا دل خاموش سے خاموش تر ہوتا جا رہا تھا۔ اب نہ وہ مستقبل کے کوئی وسوسے ڈال رہا تھا اور نہ ماضی کی کوئی یاد۔ وہ اور اس کا دل اب ایک دوست بن چکے تھے، اور دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ جب کبھی بھی اس کا دل اس سے کوئی بات کرتا وہ اس میں ہمت اور تازگی بھر دیتا،
کیونکہ صحرا کی خاموشی دن اور راتیں اسے پریشان کر دیتی تھیں۔ اس کے دل نے اسے بتایا کہ اس کی بڑی بڑی خوبیاں کیا ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس نے اپنی بھیڑیں چھوڑ کر، ایک معمول کو چھوڑ کر اپنی تقدیر کو آزمانے کا فیصلہ کیا اور اپنے خوابوں پر بھروسہ کیا، اور پھر اس کا یہ جذبہ جس کے تحت اس نے شیشے کی دکان میں کام کیا۔ ایک دوپہر وہ ایک مقام سے گزر رہے تھے جہاں ایک قبیلے نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ پڑاؤ کے چاروں طرف مسلح سپاہی چوکس کھڑے تھے۔ آدمی خیموں کے باہر بیٹھے ہوکے پی رہے تھے اور جنگ کے حالات پر بحث کر رہے تھے۔ کسی نے بھی ان دونوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ یہاں تو کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ کیمیاگر سے بولا۔ وہ پڑاؤ سے تھوڑی دور نکل کر آئے۔ کیمیاگر غصے سے بولا، اپنے دل پر بھروسہ کرو، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ تم صحرا میں ہو۔ اور پھر جیسے قدرت کیمیاگر کو صحیح ثابت کرنا چاہ رہی تھی، پڑاؤ کی طرف سے 2 گھڑ سوار آئے۔ تم لوگ آگے نہیں جا سکتے، وہ دونوں قریب آ کر بولے۔ یہ جنگ زدہ علاقہ ہے، یہاں قبائلی جنگ جاری ہے۔ کیمیاگر نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بآواز بلند کہا کہ میں زیادہ دور نہیں جا رہا، اور کچھ دیر اس کو دیکھتے رہے، پھر بولے کہ آپ دونوں جا سکتے ہیں۔ وہ کیمیاگر اور ان قبائلیوں کو حیرت سے دیکھتا رہا اور پھر بولا، تم تو ان پر مکمل طور پر حاوی ہو گئے تھے۔ تمہاری آنکھیں تمہاری روح کا آئینہ ہوتی ہیں، جتنی طاقتور تمہاری روح ہوگی ویسی ہی تمہاری نظر ہوگی، کیمیاگر بولا۔ آخر کار جب انہوں نے ایک چٹیل پہاڑی سلسلہ پار کیا تو کیمیاگر نے کہا کہ وہ اہراموں سے صرف 2 دن کی دوری پر ہیں۔ اگر ہم بہت جلد اپنے راستوں پر چلنے والے ہیں تو مجھے کیمیاگری کے بارے میں کچھ بتاؤ، اس نے کیمیاگر سے پوچھا۔ تم پہلے ہی کیمیاگری کے بارے میں کافی جان چکے ہو۔ کیمیاگری دنیا کی روح میں اتر کر اپنے لیے رکھے ہوئے خزانے کو تلاش کرنے کا نام ہے، لیکن میرا مطلب اس کیمیاگری سے ہے جس کی مدد سے سیسے کو سونا بنایا جا سکتا ہے، وہ بولا۔ یہ بات سن کر کیمیاگر مکمل طور پر خاموش ہو گیا۔ دوپہر کے کھانے کے قریب جب وہ دونوں سستانے بیٹھے، کیمیاگر بولا، اس کائنات کی ہر چیز ارتقائی عمل سے گزر رہی ہے، اور دانا آدمی کے نزدیک سونا ایک ایسی دھات ہے جو سب سے زیادہ ارتقائی عمل سے گزرتی ہے، لیکن انسان کبھی بھی دانا آدمی کی بات کو دھیان سے نہیں سنتا۔ تو سونا جو ارتقاء کی نشانی ہونا چاہیے، آج وہ جنگ کی بنیاد اور نشانی بنا ہوا ہے۔ دنیا کی سبھی چیزوں کی زبان ہوتی ہے، لڑکا بولا۔ ایک وقت تھا جب اونٹ کا ڈکرانا صرف ایک آواز تھی، اور پھر وہ خطرے کی گھنٹی بن گئی، اور اب دوبارہ وہ صرف ایک ٹکرانے کی آواز بن گئی ہے۔ میں سچے کیمیاگروں کو جانتا ہوں، کیمیاگر نے بات جاری رکھی، جو اپنے آپ کو سالوں تجربہ گاہوں میں مقید رکھتے ہیں تاکہ ارتقائی عمل کا راز پا کر پارس پتھر کو پا سکیں۔ وہ سونے کی طرح اپنے آپ کو ارتقائی عمل سے گزار کر وہ پتھر حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ جب کوئی چیز ارتقاء کے عمل سے گزرتی ہے تو آس پاس کی تمام چیزیں بھی ارتقائی عمل کا حصہ بن جاتی ہیں۔ کچھ کو تو یہ پتھر اتفاق سے مل جاتا ہے، لیکن ان لوگوں کی روحیں باقی لوگوں سے زیادہ طاقتور اور روحانی طور پر روشن ہوتی ہیں۔ لیکن اس قسم کے لوگ انتہائی کم تعداد میں پائے جاتے ہیں، تقریباً نہ ہونے کے برابر، اور پھر وہ ہوتے ہیں تو جو صرف اور صرف سونا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی بھی پارس پتھر کا راز نہیں پا سکتے، اور وہ اپنی لالچ میں بھٹک کر اپنی تقدیر کو بگاڑ بیٹھتے ہیں اور کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتے۔